ایک کسان ہوتا ہے، میں لمبی کہانی سنا رہا ہوں، اس کی دو بیٹیاں ہوتی ہیں، دونوں کی ایک ہی دن شادی ہو جاتی ہے۔ ایک کی شادی کسی ذمہ دار کے گھر ہوتی ہے اور ایک کی شادی کسی کمیار کے گھر ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ آف پارلیمان کی جنگ میں کون جیت سکتا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلے میں اپنے تینوں مہمانوں سے یہ سوال پوچھوں، دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ عامر زیاد صاحب آپ سے شروع ہوتے ہیں۔ جناب، سپریم کورٹ آف پارلیمان کی جنگ کون جیتے گا؟ دیکھیں اصولی طور پہ تو آئین کو جیتنا چاہیے، جو آئین کہتا ہے اس پر عمل درآمد ہو، اس طرح کی تقسیم نہیں ہونی پارلیمنٹ چاہیے۔ آئین بناتی ہے۔ اچھا میں آ رہا ہوں نا کہ پارلیمان آئین بناتی ہے، لیکن پارلیمان اگر آئین کی اسپرٹ کے خلاف اقدامات کرے گی تو ظاہر ہے کہ وہ غیر آئینی ہوں گے۔ ابھی بدقسمتی سے جو ادھوری آپ کی پارلیمنٹ ہے، جو کہ جس طرح کہ انہوں نے قانون سازی کی ہے پچھلے ایک برس میں، جو کہ صرف چند عامر صاحب آپ کو میں ایک عرض کروں جناب احمد، سپریم کورٹ کی لارج بینچ کی ایک رولنگ موجود ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ صرف دو چیزوں کے پر قانون سازی نہیں کر سکتی، اس کے علاوہ جو مرضی چاہے وہ کر سکتی ہے۔ ایک وہ کسی کا جینڈر نہیں تبدیل کر سکتی، ٹھیک ہے نا، اور دوسرا جو ہے وہ آنے والی پارلیمان کو پابند نہیں کر سکتی کہ وہ ان کے کون سا قانون بنائے گا اور کون سا نہیں بنائے گا۔ تو پارلیمان جو ہے نا وہ ٹوٹلی فری ہے۔ اگر وہ کہتی ہے آج اسلامک ریپبلک نہیں رہے گا تو یہ پارلیمان کی ڈیسیجن ہے اور وہ اسی طرح ہوگا، whether you like it or not۔ ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ آپ آئین کی اسپرٹ کے خلاف قانون سازی نہیں کر سکتے۔ ہمارا آئین کہتا ہے اسپرٹ جو ہے نا وہ اسپرٹ ضیاء الحق کی بھی اپنی ڈیفینیشن ہے، مشرف کی بھی اپنی ڈیفینیشن ہے، افتخار چودھری کی اسپرٹ کی اپنی ڈیفینیشن، اور میری اپنی ہے، ان ساروں سے الگ ہے۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ جی اس لڑائی کے اندر کوئی نہیں جیتے گا اور نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے۔ امجد علی نیازی صاحب آپ مجھے بتائیں، آپ کے خیال میں سپریم کورٹ ہے اس کا مطلب؟ اوکے، سپریم کورٹ جیت جائے گی۔ اوکے، ٹھیک ہے، میں نے یہی سننا ہے جو بھی آپ کا جواب ہے۔ شیخ فیاض الدین صاحب آپ کا کیا جواب ہے؟ اگر سپریم کورٹ کی تشریح صرف یہ ہے کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ ہے تو پارلیمنٹ جیت جائے گی۔ اگر سپریم کورٹ کی تشریح یہ ہے کہ 13 ججز جن پہ کوئی کسی قسم الزامات نہیں ہیں وہ مل کر اگر کوئی فیصلہ کریں گے تو پھر سپریم کورٹ جیت جائے گی۔ ادروائز پارلیمنٹ نے جیتنا ہے، آج نہیں تو کل پارلیمنٹ نے جیتنا ہے۔ پارلیمنٹ سپریم ہے، اس کی سپرمیسی ہے اور یہ انشاءاللہ جیتے گی۔ اب آپ تینوں حضرات میری ایک بات سن لیں، میں عوام ہوں اور میرا ہاتھ عوام کی نبض پہ ہے، تو آپ تینوں حضرات غور سے سن لیں۔ ایک کسان ہوتا ہے، میں لمبی کہانی سنا رہا ہوں، اس کی دو بیٹیاں ہوتی ہیں، دونوں کی ایک ہی دن شادی ہو جاتی ہے۔ ایک کی شادی کسی ذمہ دار کے گھر ہوتی ہے اور ایک کی شادی کسی کمیار کے گھر ہوتی ہے۔ اب 3-4 مہینے کے بعد اس کسان کی بیوی کہتی ہے کہ بھائی جاؤ اور اپنی بیٹیوں کا پتہ کر کے آؤ خوش بھی ہیں کہ نہیں۔ وہ جاتا ہے تو پہلی بیٹی کے گھر جاتا ہے نا، تو وہ کسان کی تو بڑی آؤ بھگت کرتی ہے اپنے باپ کو، اس کو کھانے کھلاتی ہے، یہ کرتی ہے۔ وہ کہتا ہے بیٹا تو خوش تو ہے نا؟ کہتی ہے ابا جی بہت خوش ہوں، اللہ کا کرم ہے، آپ بس ایک دعا کر دیں ہمارے لیے۔ کہتا وہ کیا؟ کہتی ہے کہ ہم نے ساری کمائی جو ہے اس سال بجائی میں لگا دی ہے، کھیتی باڑی میں، تو اللہ تعالیٰ اتنی بارش کرے کہ ہماری فصل بڑی اچھی ہو جائے۔ کہتا بالکل انشاءاللہ۔ اگلے دن وہ دوسری بیٹی کے گاؤں جاتا ہے، وہ کمیار کی بہو ہوتی ہے اور ایک کمیار کی بیوی ہوتی ہے۔ وہ بھی بڑی آؤ بھگت کرتی ہے اپنے باپ کی، خوب کھانے وانے کھلاتی ہے اور مکئی کی روٹی اور ساگ اور یہ اور وہ۔ صبح کو باپ کہتا ہے کہ بیٹا تو خوش تو ہے؟ تو کہتی ہے ابا جی میں بہت خوش ہوں، بس آپ سے ایک دعا کرانی ہے۔ وہ کہتے کیا کرانی ہے؟ کہتے اس دفعہ میرے میاں نے ساری کمائی جو ہے نا اور کچھ ادھار لے کر یہ نئے برتن بنائے ہیں اور مٹکے بنائے ہیں چکنی مٹی کے، تو اب دعا یہ کرنی ہے کہ بارش بالکل نہ ہو، کیونکہ بارش ہوئی تو یہ سارے تباہ ہو جائیں گے۔ باپ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ کیا کرے گا۔ واپس آتا ہے تو اس کی بیوی پوچھتی ہے کہ دونوں بیٹیاں خوش ہیں؟ کہتا ہے دونوں بیٹیاں خوش تو بہت ہیں، لیکن ایک نے اجڑنا ہے اس سال، بالکل اجڑ جانا ہے، یا بارش نہیں ہونا یا بارش نہیں ہونا۔ تو آپ لوگ تینوں حضرات جو مجھے باتیں کریں نا، اگر یہ ہوتا ہے تو یوں ہوگا، اگر یہ ہوتا ہے تو یوں ہوگا۔ اب میں آپ کو ایک ورڈکٹ دیتا ہوں، سپریم کورٹ ہو یا پارلیمان ہو، بہت ادب کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ پارلیمان بھی مجھے طلب کر سکتی ہے، سپریم کورٹ بھی مجھے طلب کر سکتی ہے۔ میں جو دیکھ رہا ہوں یہ دیکھ رہا ہوں کہ عام آدمی کی دونوں جگہ داد رسی نہیں ہو رہی۔
عام آدمی کے مسائل جو ہیں ان کا حل ان دونوں کے پاس نہیں ہے. اور یہ عامر ضیاء صاحب بڑی خوفناک بات ہے, اور یہ آپ تیسری قوت کو دعوت دے رہے ہیں, کیونکہ اس کو جب وہ آئے گی تیسری قوت تو عوام اس کو ویلکم کرے گی, کیونکہ آپ بھول گئے ہیں کہ جس کی تنخواہ 25,000 روپے ہے, خدا کی قسم اس کا گزارا نہیں ہو سکتا اگر وہ چوری نہیں کرتا, اگر وہ رشوت نہیں لیتا. 25 کو چھوڑ دیں, جس کی تنخواہ 1 لاکھ روپیہ بھی ہے وہ بھی 3 وقت عزت کا کھانا نہیں کھا سکتا. یہ اس ملک کا حال ہو گیا ہے, اور اس کا ذمہ دار جو مرضی ہو. لیکن جب ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے عوام کے مسائل کی بات نہیں کرتے اور آئین, قانون, پارلیمان, کورٹ اور یہ پڑھی لکھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, تو جس کا بچہ مر رہا ہوتا ہے نا بھوک سے, یا جس کے ماں باپ کو دوائی نہیں مل رہی ہوتی, یا جس کے گھر 6 گھنٹے بتی نہیں جا رہی ہوتی, اس کو یہ چیزیں کوئی اثر نہیں کرتی ہیں. عامر ضیاء صاحب بالکل درست کہا آپ نے. میرے خیال میں نے بھی یہی عرض کیا تھا کہ نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے. جب میں پاکستان کے نقصان کی بات کر رہا تھا, مراد آپ نے زیادہ اچھی بات کی کہ عوام, پاکستان سے مراد عوام ہی ہے کہ جو اس وقت ہم لوگ مشکل میں ہیں, تمام لوگ جو ہیں, اور اس کا ایک ہی حل ہے. اچھا جو آپ نے کہا نا تیسری قوت, میری گزارش یہ ہے, لوگ کہتے ہیں جی پولیٹیکلی انکریکٹ بات کر رہے ہیں آپ, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہی اس وقت آگے بڑھنے کا راستہ ہے, کیونکہ یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کو اللہ میاں نے ابھی تک توفیق نہیں دی کہ اپنے مسئلے خود بیٹھ کر پاکستان کے مفاد میں حل کر سکیں. تو یہاں پر اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے, سپریم کورٹ, الیکشن کمیشن, اور سب سے زیادہ پاکستان فوج کی, کہ وہ اس کہتے ہیں نا بند گلی سے نکالنے میں اپنا کردار ادا کرے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آ کے قبضہ کر لے, بلکہ وہ کم از کم ایک روڈ میپ ان کو راضی کرے, ان دونوں مطلب جو کراس پولیٹیکل ڈیوائڈ, کہ جی اگر آپ سے تو سمجھ میں نہیں آ رہا, اب آپ کو یوں کرنا ہے, اب یوں. اب آپ کی بات میں ایک بڑا مزیدار تضاد ہے. آپ نے کہا سپریم کورٹ, آپ نے کہا الیکشن کمیشن, اور آپ نے کہا پاکستان فوج. الیکشن کمیشن کو تو الحمدللہ سپریم کورٹ نے خود زیرو کر دیا, ایک آئینی ادارے کو نان ایگزسٹنٹ کر دیا. میں تو اب کبھی الیکشن کمیشن کی عزت ہی نہیں کر سکتا, کیونکہ سپریم کورٹ نے ان کو بتا دیا کس تاریخ کو الیکشن کرانے ہیں, کس طرح کرانے ہیں, شیڈیول کیا ہوگا, اور اس کو مانیٹر بھی سپریم کورٹ کے ایک جج کر رہے ہیں. تو معذرت ساتھ الیکشن کمیشن تو ہمارے آئین کے, دیکھیں آپ جو مرضی کہیں, میری ایک عرض سن لیں. اور دوسرا, آگے پیچھے میں اور آپ ہم منت کرتے رہتے ہیں کہ فوج کو کہ بھائی تم ہمارے معاملات میں مت آؤ, لیکن ہم اتنے سیانے اور ذہین لوگ ہیں کہ ہم اپنے معاملات سلجھا ہی نہیں سکتے, اور ہم چاہتے ہیں کہ فوج آئے. پھر جب وہ آئے گی اور معاملات کو سلجھائے گی عامر صاحب, تو مجھے اور آپ کو طاقت دے کے بٹھائے گی, پھر خود بیٹھے گی. دیکھیں یہ مجھے اور آپ کی بات نہیں ہو رہی, تو سیاستدانوں کی بات ہو رہی ہے. سیاستدانوں کو اللہ میاں توفیق نہیں دے رہا, ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا, اتنی ان میں سیاسی بالغ النظری نہیں ہے کہ وہ صحیح فیصلہ کر سکیں عوام کے مفاد میں. تو یقیناً کسی کو تو بچانا ہے نا پاکستان. جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ادارے اپنا کام کریں, اس میں سب سے بڑی ذمہ داری آتی ہے جو سب سے مضبوط ادارہ ہے اس کی, کیا پاکستان کو تباہ ہونے دیں, وہی کرنے دیں کہ جی الیکشن کمیشن کہتا ہے جی میں آئین پہ عمل نہیں کر سکتا. جو چیزیں ایک نیچرل پروسیس میں ہونی چاہیے کہ بھائی سیٹ خالی ہوئی ہے, بائی الیکشن ہوگا, اسمبلی ڈیزالو ہوئی ہے, الیکشن ہوگا, تو اگر وہ کام اپنا نہیں کرے گی تو کوئی تو ادارہ کہے گا. عامر صاحب ایک سیکنڈ, اگر آپ برا نہ منائیں اور عزت مآب چیف جسٹس صاحب برا نہ منائیں, تو بہت ادب کے ساتھ آپ کو یاد دہانی کراؤں کہ آئین کی خلاف ورزی تو محترم چیف جسٹس نے کی جب انہوں نے 105 دن کے بعد الیکشن کی ڈیٹ دے دی. 90 دن تو انہوں نے خود ختم کیا. اور دوسرا کہ ان کو نہیں, اب میری بات ختم ہونے دیں, آپ کو برا لگے گا, لیکن الیکشن صرف پنجاب میں چیف جسٹس صاحب کرانا چاہتے ہیں, کے پی کے سے آ کے انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا, وہاں پہ پاکستان کا آئین نہیں چل رہا نا. یہ باتیں نہ کریں. لیکن فیکٹ ہے, یہ جو جمہوریت میں, یہ جمہوریت نہیں ہے. یہ جمہوریت کے نام پہ خاندانی بزنسز ہیں, پرسنل انٹرپرائزز ہیں, کاروبار کے طریقے ہیں. یہ سوچیے گا, اس پہ غور کریے گا. Until the next time, Allah Hafiz.